اس کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والمنان، اور دوسرا جو کسی کے ساتھ کبھی نیکی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا رہتا ہے، اس کو گنواتا رہتا ہے، کبھی کسی کا تعاون کر دیا، کبھی کسی کا کوئی مدد کر دی، سپورٹ کر دی، پھر اس کو جتلاتے رہے، منان۔ اور تیسرا والمنفق صلاتہ بالحلف القاذب، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا سلف فروخت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات کی، اس کے گھنونے جرم ہونے کو، اس بات کی خطرے کو اور اس جھوٹ کی تباہی اور بربادی کو ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ دنیا میں بھی انسان کو تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی انسان کی برباد کر دیتا ہے۔ یہ مومن کا صفت نہیں، وصف نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقین کا وصف ہے۔ صرف ایک موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی کب؟ جب انسان دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہو، تو وہاں اگر تھوڑا بہت غلط بیانی کی ضرورت پڑ جائے صلح کروانے کے لیے تو اجازت ہے، اس کے علاوہ شریعت کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس لیے ایسی جتنی رسمیں آتی ہیں ہمارے پاس غیر مسلموں کی طرف سے، ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک منہج ہے، ہمارا ایک دین ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم کیوں کافروں کی نقالی کریں؟ وہ تو قوم دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد، ان کے ہاں اخلاق، حیا، آداب اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر وہ اسلام کے وہ اعلیٰ اصول جن پر ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا، مسلمان کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ ان کو چھوڑ دے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں صدق اور سچائی جیسی عظیم نعمت سے نوازے، جھوٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، یہ سارے کے سارے جرم ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں اپنے معزز مہمان محترم شیخ ریاض موسیٰ صاحب جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں، اور وہاں ان کا ایک نیٹ ورک ہے غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ، ان کو دعوت اسلام دینے کا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں یہ بتلائیں کہ غیر مسلم، چونکہ یہاں بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان کے اندر دعوت دینے کا اسلوب یعنی مفید اور مناسب اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے۔ ان حضرت کا ٹائم ہے 30 منٹ، اور اس کے بعد دوسرا درس ہوگا محترم شیخ ریاض موسیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مسلمانوں میں تبلیغ اور ان کو دعوت دینا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ رب العالمین کا تعارف ہم لوگ اور مسلمان کو نہ بتانے کی وجہ سے وہ لوگ کسی چیز کو یعنی رب کائنات مان کر اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم ہر مسلمان اپنے اڑوس پڑوس رہنے والے جان پہچان کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی تعارف کرائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی
ہر اور مسلمان کو دعوت پہنچانے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو بنیاد ڈالا ہے۔ اس امت کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے۔ امر بالمعروف میں سب سے پہلی چیز دعوت اللہ ہے۔ تو اس لیے ہم ہر ایک مسلمان اس کام کو انجام دینے سے غیر مسلمان تک اللہ رب العالمین کا تعارف ہو جائے گا۔ ہم ابھی یہاں اس ملک میں کویت میں رہ رہے ہیں، یہاں کئی تعداد میں غیر مسلمان موجود ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرانا ان کی درمیان رہنے والے مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کس طرح ان کو دعوت پہنچا سکے گا، اس کا مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہم ان کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرانا ہے۔ دوسری چیز آخرت کی تعارف کرانا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے، یعنی توحید اور آخرت اور رسالت کا تعارف کرانا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ کس طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ مختصر طور پر آپ کو سامنے پیش کرنا ہے۔ دعوتی کام کرنے کے لیے جو ہے پہلے چیز جو ہے ہم قرآن و حدیث میں اس کی کچھ معلومات ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے مختصر معلومات کا CD انشاءاللہ آپ کو آئندہ سے یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں 10-12 دروس دیا گیا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا چیز معلوم کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ہم اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ پہلے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، دوسرا کچھ تزکیہ حاصل کرنا ہے۔ تزکیے سے یہاں مراد ہے یہ جو دعوت کا جو کام ہے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کس طرح رب العالمین سے قریب تھا، اسی طرح وہ شخص بھی اللہ سے قریب بنا۔ اس کے لیے مختصر طور پر 3 باتیں شروعات میں ہم لوگ کرتے رہنا ہے۔ پہلے چیز جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، 2 رکعت تہجد پڑھے، 1 رکعت وتر پڑھے، پھر فجر پڑھے، تو پھر تھوڑا آرام کرے، پھر اپنا کام کے لیے چلا جائے۔ کوئی مشکل نہیں، اس طرح ہم اپنے عادت بنائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ شخص اپنے رب سے قریب ہو جاتا۔ دعوتی کام کرنے کے لیے یہ چیز سب سے اہم ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام کرنے کے لیے ایک مسلمان اگر دل سے چاہتا ہے وہ پہلے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ ابھی 2 بات بتائے آپ کو، ایک جو ہے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کو عملاً کرنے کے لیے تھوڑے کوشش کرنا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو ہم باقاعدہ ٹریننگ دے سکتے ہیں اور مسلمان سے کس طرح بات چیت کرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں کوئی ایسی شخص نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ یہاں کے لیے کسی کو ہم جو ہندوستان آتے وقت ان کو ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں کچھ دن کا، تو وہ لوگ آ کے آپ کو سکھائیں گے کس طرح ہم ان سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ 3 چیز حاصل کرنے سے، پہلے معلومات، دوسرا اپنا تزکیہ، تیسرا فیلڈ میں کام کرنے کی تجربہ، یہ تینوں حاصل کرے گا، ہر ایک مسلمان کو کہیں سے بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس کی مختصر معلومات۔ اور اس کو کس طریقے سے ہم لوگ اس کو دعوت دینا ہے، اور مسلمان کو دعوت دینے کے لیے
کسی کسی طریقہ لوگ اختیار کیا ہے، لیکن قرآن و سنت میں ہم کو ایک صحیح منہج رسول ہم کو ملتا ہے، اسی طرح ہم غیر مسلمان کو دعوت دینا ہے۔ یعنی اسلام کی جو